اسی یسوع کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں آپ سبوں کی خدمت میں پاسٹر ولیم لطیف گل کا سلام قبول ہو۔ خداوند یسوع مسیح ناصری آپ کو برکت دے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک بار پھر سے خداوند کے زندہ بخش کلام کو لے کر۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو چینل کا جو نام ہے وہ بھی یہی ہے کہ ریئلٹی آف کرائسٹ، یعنی کہ مسیح کی حقیقت کو بیان کرنا، ریئلٹی کو بیان کرنا۔ میرے عزیزوں، آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2025 آنے والا ہے ہماری زندگی میں، اور خدا باپ نے ہماری زندگی میں بہت کچھ ہمیں عنایت کیا ہے۔ اس کے لیے ہمیں خدا باپ کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس بات کو جاننا چاہیے کہ خداوند یسوع المسیح روئے زمین پر کیوں آئے، کس مقصد کے لیے آئے، کس منصوبے کی تکمیل کو پورا کرنے کے لیے آئے۔ میرے عزیزو، ہم کلام اقدس میں اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دیکھیں گے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16 آیت میں مرقوم ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا جانا، سنا جانا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، خداوند ہم سے پیار کرتا ہے، اور خداوند جو ہے وہ زندہ خدا ہے۔ اس کی محبت جو ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ میرے عزیزو، اور خداوند نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی ہلاکت ہو۔ جیسے کہ خوبصورت آیت میں لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، جو گناہ باغ عدن میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی وجہ سے جو گناہ میرے عزیزو باغ عدن میں ہوا، نافرمانی انہوں نے خداوند کی، میرے عزیزو، خدا باپ ہم سے محبت رکھتا ہے، اور خدا باپ چاہتا تھا کہ ہماری دوبارہ سے خداوند کے ساتھ جو ہے وہ محبت جو ہے، وہ رفاقت جو ہے وہ دوبارہ سے بحال ہو، کیونکہ خداوند ہم سے پیار کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے خداوند نے اپنا اکلوتا بیٹا، اپنا لخت جگر جو ہے اسے روئے زمین پر بھیج دیا، تاکہ جو باغ عدن میں جو گناہ ہوا تھا، اس گناہ کو، اس بڑے پہاڑ کو جو ہے خداوند یسوع المسیح کی وسیلہ سے میرے عزیزو اس گناہ کو، اس پہاڑ کو گرایا جا سکے۔ اسی لیے روئے زمین پر یسوع المسیح کو بھیجا گیا۔ یسوع مسیح کی پیدائش میرے عزیزو اسی لیے ہوئی ہے کیونکہ خداوند نہیں چاہتا کسی کی بھی ہلاکت ہو۔ میرے عزیزو، اسی لیے اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے، یسوع مسیح کی پیدائش جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم جو مناتے ہیں، میرے عزیزو، یسوع المسیح کی پیدائش کوئی معجزہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کی پیدائش اچانک ہی سے نہیں ہو گئی، بلکہ یہ ایک منصوبے کو تکمیل دیا گیا ہے، ایک منصوبے کی تکمیل کی گئی ہے میرے عزیزو، کیونکہ یسایہ نبی نے 700 سال پہلے ہی میرے عزیزو اس بات کی پیشن گوئی کر دی تھی، یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ میرے عزیزو، یہ ایک جو ہے یہ ویسے ہی نہیں ہو گیا، یہ معجزے کے طور پر نہیں ہو گیا، بلکہ یہ خداوند کا پاک منصوبہ تھا۔ جو خدا کی اور انسان کی جو رفاقت ٹوٹ گئی تھی، اس رفاقت کو خدا باپ بحال کرنا چاہتا تھا۔ میرے عزیزو، اسی لیے اس نے اپنے لخت جگر، اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کو روئے زمین پر بھیج دیا۔ میرے عزیزو، تو خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنا بیٹا ہمارے لیے دے دیا، جو کہ بے عیب برہ ہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، یوحنا نبی جو ہیں وہ اور یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 1 باب اور اس کی 29 آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا خداوند یسوع المسیح بے عیب تھا، اس میں گناہ نہیں تھا۔ اگر میرے عزیزو ہم دیکھیں تو ہم میں اور جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان میں موروثی طور پر میرے عزیزو گناہ پایا جاتا تھا، کیونکہ ہمارے میرے عزیزو حضرت آدم تھے، ان کے وسیلہ سے ہر انسان میں گناہ آیا اور گناہ نے جڑ پکڑی۔
اسی لیے میرے عزیزو کسی بھی نبی پیغمبر یا کسی بھی رسول کے ذریعے سے میرے عزیزو مخلصین نہیں ہو سکتی تھی، کفارہ نہیں مل سکتا تھا۔ اسی لیے میرے عزیزو خداوند قدوس خدا نے اپنے لخت جگر کو روئے زمین پر بھیج دیا، کیونکہ میرے عزیزو یسوع المسیح جو ہے وہ مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے، خدا کی روح سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو یسوع المسیح نے جب ہماری خاطر اپنی جان کوہ کلوری پر دے دی تو میرے عزیزو ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا گیا۔ میرے عزیزو اسی لیے یسوع المسیح نے موت اور قبر پہ فتح پا کر کہا کہ اے موت تیرا ڈنگ کہاں گیا، اے موت تیری فتح کہاں گئی۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو یسوع المسیح نے ایک ہی بار قربان ہو کر، ایک ہی بار کفارہ دے کر ہمیں نجات دے دی، اور میرے عزیزو لکھا ہے کہ جتنے اس پر ایمان لائیں گے اس نے انہیں حق بخشا ہے کہ وہ اسے یعنی خدا باپ کو اے ابا یعنی باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزو جو کوئی یسوع پر ایمان لائے گا اس کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، اور جو یسوع پر ایمان نہیں لائے گا اس کے گناہ قائم ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کہ یسوع المسیح کو اپنی زندگی دیں، اور یہ 2025 کا سال جو ہماری زندگی میں آنے والا ہے، اس 2025 میں ہم اپنی مکمل زندگی جو ہے خدا کے ساتھ گزاریں، تاکہ خداوند ہماری زندگی سے جلال پائے، اور یسوع کے نام پر آپ ایمان لائیں، یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مالک آقا قبول کریں، تاکہ میرے عزیز و خداوند قدوس خدا جو ہے آپ کے گناہ معاف کرے اور آپ کو اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لے۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔